اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی. ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر سے نیچے نہ اترے. اس کا باپ نیچے رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، یعنی کہ وہ دوسری منزل پر رہتے تھے. اس کا والد جو ہے وہ پہلی نیچے رہتا تھا، وہ اس کے اوپر والے مکان پر وہ اس کی بیٹی رہتی تھی. تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ شوہر اس کا کہتا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر نیچے نہیں آنا. وہ یہ بات اس نے کی اور گھر سے سفر کے لیے روانہ ہو گیا. وہ اس کا والد جو ہے عورت کا بیمار ہوا. اس عورت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرو. پھر وہ مر گیا اور عورت نے پھر اجازت طلب کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر. اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. عورت نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے کیونکہ اس نے منع کیا تھا، گھر سے باہر جانے کو منع کیا تھا، تو اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے. یہاں تک کہ اس کے والد بیمار بھی تھے تو پھر بھی وہ ان کو ملنے نہیں گئی. یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے پھر بھی اس کو ملنے دیکھنے نہیں گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے تمہارے والد کی بخشش کر دی ہے. کہ جو ہے خاوند کی اطاعت جو ہے یہ لازم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت نے 5 نمازیں پڑھی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو اسلام کی مبادیات میں سے قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حاملہ، بچہ جننے اور دودھ پلانے والی، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گی. اس میں بھی شوہر کی جو ہے وہ فرما برداری کو لازم قرار دیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں. تو خواتین میں سے بعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. تو بعد عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے. اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے خاندان پر لعن طعن کرتی ہیں، اس کی نافرمانی کرتی ہیں. یعنی جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے اس کے شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے جب ناشکری کرتی ہے تو یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو جہنم میں لے کے جانے والی یہ چیزیں ہیں عورت کے لیے کہ وہ جب اس کے اپنے خاوند کے جو ہے اس کی نسل کو، اس کے خاندان پر لعن طعن کرتی ہیں، تو فرمایا اس وجہ سے میں نے کثرت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں جوان عورت ہوں، مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں مگر میں شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو اور وہ اسے چاٹے تو خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر، خاوند کا حق نہیں ادا کر پائے گی۔ اس نے پوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا تم شادی کرو کیونکہ اس میں بھلائی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خاوند ہیں ان کا بہت بڑا حق ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں تو یاد رکھیں وہ جتنی مرضی عبادت کر لیں، اگر بندہ راضی نہیں ہے تو وہ عبادت بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بنو خثعم کی ایک عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا میں غیر شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے، آپ نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرے، اگر اس کے ارادے کے وقت وہ اونٹ کی پیٹھ پر ہو تب بھی اسے نہ روکے۔ خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ دے، اگر اس نے بلا اجازت کچھ دے دیا تو گناہ گار ہوگی، کیونکہ کمانے والا خاوند ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو کوئی چیز دیتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی اور خاوند کو ثواب ملے گا۔ بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو جب تک وہ واپس نہ ہو جائے یا توبہ نہ کرے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ عورت جو ہے جب عورت بندے کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، بتائے بغیر نکل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی نا تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ اپنی بیگم کے پاس، اپنی عورت کے پاس جانا چاہتا ہے تو عورت جو ہے وہ بہانے بناتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کی عبادت جو روزہ ہے وہ کسی کام سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خاوند جو ہے وہ اس کا دل تھا کہ وہ اپنی عورت کے پاس جائے، تو لیکن اس نے اس کو روکنے کے لیے تو اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں، حالانکہ اس کی ساری جو جب تک وہ اطاعت میں رہے گی خاوند کے، خاوند اس پر راضی ہوگا تو اس کی عبادت قبول ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام